یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے شہر میں بستے ایک شادی شدہ جوڑے کی، جن کی شادی کو قریب 20-22 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے اللہ کے فضل سے 4 بچے تھے اور اولاد اب جوان ہو چکی تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں شوہر کا خیال تھا کہ اپنا کاروبار شروع کیا جائے، پر اس کے لیے سرمایہ موجود نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہی کھانے پر اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی بیوی سے کیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بیوی نے اس سے کہا کہ کتنے پیسے درکار ہوں گے؟ شوہر نے رینڈملی اس سے کہا کہ کسی بھی اچھے بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تقریباً 20-30 لاکھ تو چاہیے۔ شوہر اس بات کو نارمل لے کر سکپ کرتے ہوئے اپنے کام پر چلا جاتا ہے کہ کون سا اسے اتنے پیسے مل جانے ہیں۔ اگلے دن کھانے پر بیوی اس سے کہتی ہے کیا ہو اگر آپ کو 20-30 لاکھ کی بجائے 50 لاکھ مل جائے؟ تو شوہر اس کی طرف گھوم کر پوچھتا ہے تم کہاں سے لاؤ گی 50 لاکھ؟ اس پر اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے چھپ کر 50 لاکھ کی بچوں کے لیے انشورنس کرائی ہوئی ہے، جو اس کے مرنے کے بعد ہی ان کو ملنی تھی۔ شوہر کہتا ہے کہ کیا عجیب بات ہے، اب کیا مارنا پڑے گا تمہیں؟ بیوی اس سے صرف اتنا کہہ کر باورچی خانے میں چلی جاتی ہے کہ میری دوست اس وقت کی بہترین ڈاکٹر ہے، میں اس بارے میں اس سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ شوہر کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اس بات کو ایویں ہی لے کر اگنور کر دیتا ہے۔ کچھ دن بعد دونوں چائے پر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کا شوہر اس سے پوچھتا ہے وہ کیا ہوا تمہارے مرنے کا؟ تو بیوی کہتی ہے آپ مجھے مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ شوہر کہتا ہے ہرگز نہیں۔ اس پر بیوی جھٹ سے کہتی ہے تو میں بھی مرنا نہیں چاہتی، ہاں پر ایک انجیکشن ہے۔ شوہر پوچھتا ہے کیسا انجیکشن؟ بیوی کہتی ہے میں آپ سے کہتی تھی نا کہ میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ کروں گی۔ ہے ایک انجیکشن جس سے انسان 6 گھنٹے کے لیے مردہ رہ سکتا ہے اور پھر 6 گھنٹے کے بعد زندہ۔ شوہر دھنگ رہ جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا واقعی تم ایسا کر سکتی ہو؟ بیوی کہتی ہے ہاں، پیسے بھی آپ کے ہو جائیں گے اور میں زندہ بھی رہوں گی۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہوگا کہ مجھے وہ ڈیتھ سلیپ کا ٹیکہ دے کر مردہ کرنا ہوگا اور سب کے سامنے دفنا کر میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر انشورنس کے پیسوں کے لیے اپلائی کر کے مجھے 6 گھنٹوں کے اندر ہوش آنے سے پہلے قبر سے باہر نکالنا ہوگا۔ شوہر اس پر رضامندی ظاہر کر دیتا ہے اور پلان کے مطابق اگلے دن صبح اس کو ٹیکہ لگاتا ہے۔ اس کا کفن دفن اور جنازے کے بعد جب سارے قبرستان سے اس عورت کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا شوہر قبرستان کے گیٹ میں کھڑے سوچ رہا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے پورے اور انجیکشن کی ٹائمنگ ختم اور وہ مر جائے گی اور مجھے 50 لاکھ بھی تو مل جائیں گے، پھر اس کو اب باہر نکالنے کا کیا فائدہ؟ اسی لالچی اور خود غرض ارادے کے ساتھ وہ باقی آدمیوں کے ساتھ قبرستان سے نکل جاتا ہے اور پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ دوسری طرف اب عورت کو 6 گھنٹے کے بعد قبر میں ہوش آ چکا ہوتا ہے اور وہ گھبرا کر اونچا اونچا چلانے لگتی ہے مجھے بچاؤ، باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ وہاں ایک گورکن اسی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور آواز سن کر قبر کھودنا شروع کرتا ہے۔ اندر سے یہ عورت زندہ باہر نکلتی ہے۔ وہ اس گورکن سے پوچھتی ہے مجھے مرے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ کب دفنا کر گئے ہیں مجھے؟ اس پر وہ گورکن اس سے کہتا ہے بالکل ابھی، آدھا گھنٹہ پہلے، یہی کوئی 6-6.5 گھنٹے ہوئے تھے آپ کو مرے۔ وہ گورکن اتنا کہتے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ عورت ساری رات وہاں اپنی قبر کے پاس بیٹھی رہتی ہے، اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے کہ اس نے اسے لینے آنا تھا۔ رات گزر جاتی ہے، اس کو لینے اس کا شوہر نہیں آتا۔ یہ بھوک، تھکن، دکھ اور غصے سے بھرپور اپنے گھر کو نکل پڑتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ صبح شوہر اس کو دروازے پر دیکھ کر چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس کی بیوی کا بھوت اس سے بدلہ لینے آ گیا، پر وہ آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے چپ کرو، میں زندہ ہوں اور میں پولیس اسٹیشن جا کر سب بتا دوں گی کہ تم نے کیسے مجھے دفن کر دیا۔ اگر تم مجھے لینے آ جاتے تو تمہاری زندگی کچھ اور ہوتی، پر اب کچھ اور ہوگی۔ بیسیکلی کیا تو عورت نے بھی کرائم ہی تھا جس کا سبق اس کو مل بھی چکا تھا، پر اس دھوکے بازی کے بعد ان دونوں کی پلاننگ پلاٹنگ کا سارا الزام بس شوہر کو ہی بھگتنا تھا اور شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کروا کر یہ عورت ان انشورنس کے پیسوں سے خود کو اور بچوں کو لے کر آرام سے گھر بیٹھ گئی۔
بتائیے آپ کے لحاظ سے کیا عورت بھی اتنی ہی لالچی تھی؟ کیا وہ بھی اپنے شوہر جتنی ہی گناہگار تھی؟ اپنے شوہر کو پیسوں کی آفر مارنا کیا اس کی وفاداری تھی یا بے وقوفی؟ اپنے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔